السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آج کی کہانی ایک خوبصورت شہزادی پر ہے جس کے والد کو اس کی شادی کی بہت جلدی تھی۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی لیکن ساتھ ساتھ بہت مغرور تھی۔ شہزادی اپنے لیے آنے والا ہر رشتہ واپس بھیج دیتی اور اس میں سے نقص نکالتی۔ بادشاہ ان سب چیزوں سے بہت پریشان تھا۔ آخرکار ایک دن بادشاہ نے شہزادی کو بتائے بغیر بہت بڑا ایک مجمع اکٹھا کیا جس میں اس نے بہت سارے شہزادوں کو دعوت دی۔ بادشاہ نے جب یہ دعوت دی تو سارے شہزادے آئے۔ شہزادی کو بلوایا گیا۔ شہزادی نے ہر شہزادے کا مذاق اڑایا، کسی کے رنگ روپ، کسی کے قد کاٹ کا مذاق اڑایا، کسی کے موٹاپے کا مذاق اڑایا۔ وہاں ایک ایسا شہزادہ موجود تھا جس کے منہ پر داڑھی تھی، جس کے ساتھ کنیزیں اور اس شہزادی نے مل کر بہت برا سلوک کیا اور شہزادی نے اس کی داڑھی کا بہت مذاق اڑایا۔ بادشاہ کو یہ سب دیکھ کر اپنی بیٹی پر بہت غصہ آیا، لہٰذا بادشاہ نے اعلان کیا کہ اب وہ اپنی پیاری بیٹی کی شادی ایک ایسے انسان سے کرے گا جو بہت ہی غریب ہو، فقیر ہو۔ یہ سن کر وہاں سے شہزادی چلی گئی اور تمام شہزادے جو دعوت پر آئے تھے وہ بھی واپس لوٹ گئے۔ ایک بار ایک بہت خوبصورت آواز والا فقیر جو محلے جگہ جگہ جا کر گانا گایا کرتا تھا، وہ بادشاہ کے محل کے پاس آ کر گانا گانے لگا۔ اس کی خوبصورت آواز سن کر بادشاہ سے متاثر ہو کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فقیر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور بہت ہی خوبصورت آواز میں گانا گانے لگا۔ بادشاہ اس کی آواز سن کر بہت متاثر ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق اعلان کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس فقیر سے کر رہا ہے۔ یہ سن کر شہزادی بہت روئی اور گڑ گڑانے لگی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے وعدے کا پابند ہوں، میں تمہاری شادی اسی فقیر سے کروں گا۔ لہٰذا بادشاہ نے اس فقیر کے ساتھ اپنی شہزادی کی شادی کر دی۔ اب فقیر اور شہزادی میاں بیوی بن گئے اور اپنے گھر کو لوٹنے لگے۔ جاتے جاتے شہزادی نے ایک خوبصورت جگہ دیکھی اور فقیر سے سوال کیا کہ یہ خوبصورت جگہ کس کی ہے؟ لہٰذا فقیر نے جواب دیا، جس داڑھی والے کا تم نے مذاق اڑایا تھا یہ خوبصورت جگہ اسی کی ہے۔ پھر شہزادی کو بہت شرمندگی ہوئی۔ پھر اس نے ایک جگہ خوبصورت جنگل دیکھا جسے شکارگاہ کہا جاتا تھا۔ شہزادی نے سوال کیا، اے انسان، یہ خوبصورت شکارگاہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، جس داڑھی والے کو تم نے بہت برا بھلا کہا تھا یہ شکارگاہ اسی کی ہے اور یہ سرزمین اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو تم بہت خوش رہتی۔ شہزادی دل ہی دل میں بہت افسوس کرنے لگی اور کہنے لگی، کاش میں ایسا اس سے نہ کرتی اور اس سے شادی کر لیتی۔ یہ سن کر فقیر نے کہا، کیا مجھ میں کوئی کمی ہے جو تم غیر محرم کی تعریف کر رہی ہو؟ شہزادی سن کر چپ ہو گئی اور آگے جا کر ایک بہت ہی خوبصورت پھولوں کا باغ اور پھلوں کا باغ آیا۔ شہزادی نے سوال کیا، یہ خوبصورت باغ کس کے ہیں؟ اس پر فقیر نے کہا، یہ اسی شہزادے کے ہیں جس کا تم نے مذاق اڑایا تھا، جس کی بہت بڑی داڑھی تھی۔ یہ سن کر شہزادی اب اپنی قسمت پر رونا شروع ہو گئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ کاش اگر میری اس سے شادی ہو گئی ہوتی تو آج ہر چیز کی مالکن میں ہوتی۔ فی الحال شہزادی گزرے وقت پر پچھتا رہی تھی لیکن فقیر کو ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ آگے جا کر ایک جھونپڑی نظر آئی۔ شہزادی نے فقیر سے کہا، یہ بدصورت سی جھونپڑی کس کی ہے؟ فقیر نے جواب دیا، یہ ہمارا گھر ہے۔ شہزادی جھونپڑی کو دیکھ کر افسردہ ہوئی اور دل ہی دل میں اپنی قسمت کو کوسنے لگی اور کہنے لگی، میں نے اپنے غرور کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے رشتے ٹکرا دیے، اب مجھے اس بدصورت سی جھونپڑی میں رہنا پڑے گا۔ لہٰذا فقیر نے اسے کہا کہ تم میرے لیے کھانا بناؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ شہزادی نے جواب دیا، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ فقیر نے شہزادی کی کھانا بنانے میں مدد کی اور انہوں نے جیسے تیسے کر کے کھانا بنا لیا اور کھا لیا۔ اب فقیر اگلے دن شہزادی سے کہنے لگا کہ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، لہٰذا تمہیں میں کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ دوں گا۔ جس پر فقیر نے شہزادی کو ایک تنکوں کی بنی ٹوکرا بنانے کے لیے کہا۔ شہزادی نے کہا، مجھے ٹوکرا بنانا نہیں آتا۔ فقیر اس کو تنکے لا کر دے دیے اور ٹوکرا بنانا سکھایا۔ شہزادی ٹوکرا بنانے لگی لیکن اس سے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی۔ پھر شہزادی بہت افسردہ ہوئی کہ مجھے تو یہ کام بھی کرنا نہیں آتا۔ فقیر نے اسے بہت بھلا بلا کہا اور کہا، تمہارے بس کا یہ کام نہیں، لہٰذا میں تمہارے لیے کوئی اور کام ڈھونڈتا ہوں۔
दिन फकीर ने उसे मिट्टी के बर्तन बनाकर दिए और कहा जाकर बाजार में बेचो। शहजादी बाजार में बर्तन बेचने गई और कुछ लोगों ने इतनी खूबसूरत लड़की को बर्तन बेचते देखकर तरस खाकर बर्तन खरीद लिए। अगले दिन जब वो बर्तन बेचने गई तो एक घुड़सवार ने उसके सारे बर्तन तोड़ दिए और कहा कि ये रास्ते में बर्तन रखे हैं, आज के बाद तुम यहाँ बर्तन नहीं रखोगी। वो रोते हुए घर आ गई और फ़कीर को सारा माजरा सुना दिया। फ़कीर ने कहा, तुमसे तो ये काम भी नहीं होगा, तुम किसी काम के लायक नहीं। ये सुनकर शहज़ादी रोने लगी, लिहाजा फ़कीर ने सिपाही से पता करके बावर्ची खाने में अपनी बेगम को काम दिलवा दिया। वहाँ वो सारा दिन बर्तन धोती, खाना बनाती, बावर्ची खाने के तमाम काम करती। एक दिन शहज़ादी काम कर रही थी, उसने देखा महल में बहुत शानदार दावत है, लोग बहुत खूबसूरत बनकर आ रहे हैं। शहज़ादी अपने माज़ी को याद करने लगी और रोने लगी। लिहाजा वहाँ की एक नौकरानी ने शहज़ादी को मज़ेदार खाने, फल दिए और कहा, इसे तुम घर ले जाओ। दावत अभी चल रही थी कि वहाँ उसका टकराव शहज़ादे से हुआ जिसका वो मज़ाक उड़ाया करती थी, वही दाढ़ी वाला शहज़ादा। उसने उसे पकड़ लिया। शहज़ादी बहुत शर्मिंदा हुई सबके सामने और टोकरा लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन शहज़ादे ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। इसके बाद शहज़ादी वहाँ से दोबारा जाने लगी और हड़बड़ाहट में उससे फलों का टोकरा नीचे गिर गया और सारा खाना इधर-उधर बिखर गया। शहज़ादी शर्मिंदा हो रही थी कि तमाम लोग उसका मज़ाक उड़ाएँगे, लेकिन शहज़ादे ने कहा, रुक जाओ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही फ़कीर हूँ जिससे तुमने शादी की है। ये सुनकर शहज़ादी बहुत ज़्यादा हैरान हुई और उसकी आँखों में आँसू आ गए। शहज़ादी ने जब गौर किया तो ये वही फ़कीर था जिससे शहज़ादी की शादी हुई थी। शहज़ादे ने कहा, ये दावत हमारी शादी की है। उस वक़्त तुमने मेरा मज़ाक उड़ाया था, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए तुम्हारा ग़रूर ख़त्म करने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। शहज़ादी ने जब भरे मजमे में अपने वालिदैन को देखा तो खुश हो गई और तमाम लोगों को देखा। वो शहज़ादे के सामने बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन शहज़ादे ने कहा कि तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम्हारा ग़रूर ख़त्म हो गया है, अब तुम मेरी बहुत प्यारी, अज़ीज़ और बहुत ज़्यादा मोहब्बत के लायक बीवी बन चुकी हो। लिहाजा तुम तैयार हो जाओ, ये हमारी शादी की दावत है। लिहाजा शहज़ादी बहुत खूबसूरत लिबास में तैयार हुई और शहज़ादे के सामने आ गई। शहज़ादा शहज़ादी को देखकर बहुत खुश हुआ और शहज़ादी ने सबसे अपनी कोताहियों के लिए माफ़ी मांगी। प्यारे दोस्तों, नतीजा ये निकलता है, हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए। हर इंसान अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। अल्लाह हाफिज़।